مرض کی تشخیص کرنے کا طریقہ دو طریقے ہیں، وجدانی الہامی طریقہ اور دوسرا عیانی کشفی طریقہ۔ مرض کی تشخیص کرنے کے عمل کی ٹیچر سے اجازت و کنیکشن حاصل کریں۔ تشخیص کا عمل یہ ہے: اول و آخر درود شریف پڑھیں، وما بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 7 مرتبہ دہرائیں اور پھر سامنے رکھے پانی پر پھونک دیں۔ اس طرح 7 بار پڑھیں پھر پھونک دیں اور اس کے بعد یہ پانی مریض کو قبلہ رخ کر کے 3 سانسوں میں پلا دیں۔ اس کے بعد جو علامت و کیفیت سب سے نمایاں مریض میں ظاہر و محسوس ہو وہی مرض ہے۔ اس کا مسنون علاج کریں۔ اگر دم کردہ پانی پینے کے بعد منہ کا ذائقہ ہلکا کسیلا ہو تو مریض کو جسمانی بیماری ہے، اسے کسی متعلقہ ڈاکٹر یا حکیم کا مشورہ دیں۔ اگر آپ سند یافتہ ہیں تو خود علاج کریں۔ اگر منہ کا ذائقہ ہلکا نمکین ہو تو نفسیاتی بیماری ہے۔ اگر منہ میں گندک کا ذائقہ محسوس ہو تو مریض کے جسم سے گندک کی بو آئے تو مریض کو جناتی بیماری ہے۔ اگر منہ میں گندگی کا ذائقہ اور بدبو محسوس ہو تو مریض پر جادو کا اثر ہے۔ اگر منہ میں جلے گوشت کا ذائقہ اور بو محسوس ہو تو مریض کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اگر مریض کو شدید گھبراہٹ اور چکر آنے لگے تو مریض پر کسی سفلی عمل کی رجعت کا اثر ہے۔ اگر منہ کا ذائقہ کڑوا اور نیازبو کی مہک محسوس ہو تو مریض کو کوئی جادوگر یا اپنا یا دوسرے کا ہمزاد تنگ کر رہا ہے۔ اگر غصہ، بے چینی، نفرت، بے سکونی، انتقام، لالچ اور دیگر منفی جذبات بیدار ہو جائیں اور مردار کی بدبو محسوس ہو تو اندر ظلمت کی زیادتی ہونے کی علامت ہے۔ اگر کچھ بھی محسوس نہ ہو تو اسے روحانی فالج کی بیماری ہے۔ اگر جسم میں حرارت بڑھ جائے، اندر سے بدبو آنے لگے تو اسے سفلی تعویذات و مسان کا اثر ہے۔ اگر پانی کا اصل ذائقہ اور مہک محسوس ہو تو مریض کو کوئی بیماری نہیں۔ بعض مریض دم کردہ پانی پینے کے بعد شدت مرض کی وجہ سے جھومنے لگتے ہیں، کسی مخصوص جگہ پر روحانی اثرات کا بتانے لگتے ہیں۔ بعض مرتبہ آنکھیں دائیں بائیں اوپر نیچے ٹکا لیتے ہیں، ایک جگہ ٹکا لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں، مختلف آوازیں نکالنے لگتے ہیں، غیر معروف زبانوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں، خود کو نوچنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، تصوراتی دنیا میں کھو جاتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں، منہ بگاڑ لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں موڑ لیتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالتوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مریض کو چند منٹ آرام کرنے دیں۔ پانی پر درود شریف دم کر کے مریض کے منہ میں وقفے سے ڈالتے رہیں اور اس کے چہرے اور جسم پر دم کردہ پانی کے چھینٹے مارتے رہیں۔ تھوڑے وقت بعد مریض نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد مریض کا باقاعدہ مسنون علاج کریں۔ روحانی ڈاکٹر کو چاہیے کہ روحانی علاج خدمت تبلیغ اور لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے کریں، اللہ جل شانہ کی رضا کی نیت سے کریں۔ بیماری کی شناخت اور علاج کا وجدانی استخارہ۔ جنہوں نے وجدانی کورس کے تمام لیول کر لیے تو ان کو چاہیے کہ مختلف نشستوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ آخر میں تمام نبیوں ولیوں کو ایصال ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے کامیابی کی سجدے میں دعا کریں، حسب حیثیت صدقہ کریں۔ ہمیشہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جس مریض کے متعلقہ معلومات لینی ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل میں مریض کی بیماری اور علاج کا الہام ہو جائے گا۔ کشفی استخارہ۔ جو عیانی اسپیشلسٹ کسی مریض کی بیماری و علاج کے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف مختلف نشستوں میں
پڑھ کر تمام نبیوں ولیوں کو اصال ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے سجدے میں کامیابی کی دعا کریں۔ پھر حسب حیثیت صدقہ کریں۔ سورہ فاتحہ ہمیشہ روزانہ 40 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ جس کسی مریض کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کر دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، مریض کی بیماری و علاج کا کشف ہو جائے گا۔ علاج: بیماری دیکھنے کے 3 طریقے ہیں: پانی، وجدانی، کشفی۔